غزل نمبر 2 اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی۔ آج ہم غزل نمبر 2 دیکھنے جا رہے ہیں جس کے شاعر ہیں میر درد۔ یہاں پہلی بات دی گئی ہے، شاعری میں ہمیں کئی اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے یا کس کے تعلق سے کہی ہے۔ عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے۔ محبوب سے تعلق کے بعد عشق مجازی کہلاتی ہے۔ بعض اشعار دونوں مفاہیم کو ادا کرتے ہیں۔ یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے۔ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ میر درد کے اکثر اشعار تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج ہم جو غزل دیکھنے جا رہے ہیں اس کے شاعر میر درد ہے اور یہاں نیچے ان کا تعارف دیا گیا ہے۔ میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ سن 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے۔ فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ سن 1785 میں ان کا انتقال ہوا۔ آئے دیکھتے ہیں خواجہ میر درد کی غزل۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ ہم نشیں پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا ورنہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ دیکھیے آج ہم جو غزل دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے میر درد یعنی کہ خواجہ میر درد کی غزل ہے، اور انہوں نے اپنے غزل کے پہلے شعر میں کہنا چاہتے ہیں، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق آسان نہیں ہے۔ عشق ہر حال میں فکر، پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو باوجود ہزار تکلیفوں اور پریشانیوں کے ایک عاشق کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ایک عاشق اسے کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک الگ سا لطف ہوتا ہے، ایک ایسی لذت ہوتی ہے جو عاشق کے دل کو عزیز ہوتی ہے، اور وہ اسی لذت کے احساس میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عشق کی جو تڑپ ہے، جو اس میں ایک لطف ہے، سوائے ایک عاشق کے اسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ یعنی شاعر نے یہاں پر عشق کی داستان سناتے ہوئے کہا ہے کہ عشق جو ہے کہ ہر حال میں فکر، پریشانی اور تکلیفوں کے باوجود بھی عاشق جب عشق کرتا ہے اور اس کے عشق کی لذت اور اس کی تڑپ، لذت اور جو کہ تکلیف ہے وہ صرف ایک عاشق ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اگلا شعر دیا گیا ہے یہاں، آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرا دل تیری محبت کے جذبے سے چور ہو چکا ہے۔ ہماری محبت کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دل مجھے لوگوں کی باتیں سنواتا ہے، یعنی لوگوں کی باتیں جو ہے وہ میرے سامنے آتی ہیں، اسے میں کب تک تیرے سامنے بکتا رہوں، کیونکہ تو اسے سن کر انسنا کر دیتا ہے۔ اگر تو میری باتیں سنتا تو میرے دل کا بوجھ کسی طرح سے ہلکا ہو جاتا۔ اگلا شعر دیکھیے، ہم نشیں پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ دیکھیے اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں شاعر اپنے ہم نشیں سے کہتے ہیں کہ اے میرے ہم نشیں، تو میرے محبوب کی خوبی اور اچھائی کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھ، کیونکہ جو عشق کرتے ہیں وہ بس عشق کرتے ہیں، انہیں محبوب کی خوبی اور خرابی سے کوئی لینا دینا، کوئی غرض نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ محبوب ان کے دل کو بھاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں چور ہے۔ وہ اپنے ہم نشینوں سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔
यहाँ پر شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دل کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا یا ان کو سلجھانا آسان نہیں ہوتا۔ شاعر بھی دل کے معاملات میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، وہ بے بس پاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے دل کی بات کو سلجھانے کی کوشش کی مگر ہم تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمارا دل آپ ہی خوش ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس بات پر خوش ہوتا ہے، یا پھر یہ سمجھنے سے یہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، اور کبھی یہ گھبراتا ہے، کبھی اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے، کبھی ہم اس کی گھبراہٹ کی وجہ بھی نہیں جان سکتے اور نہ ہی کبھی ہم اس کے خوش ہونے کی وجہ بھی نہیں جانتے، یعنی کہ ہمارا دل کا جو حال ہے وہ ہم سے ہی نہیں سلجھ رہا ہے۔ کبھی یہ گھبراتا ہے، کبھی گھبرانے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو کبھی خوشی محسوس ہوتی ہے اور خوش ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے ہی دل کی یہ گتھی سلجھ نہیں پا رہی ہے، ہم سے سلجھا ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ آپ ہی خوش ہوتا ہے اور آپ ہی گھبرا جاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کے کوچے میں ہی پڑے رہنا ایک عاشق کا مقدر ہوتا ہے، لیکن جب محبوب کی بے نیازی اور اس کی بے اعتنائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اس عاشق کو کیا خیال آتا ہے کہ یہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ابھی شاعر کی بھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی کڑا کر کے میں محبوب کے کوچے سے چلا جاتا ہوں، لیکن یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہوتا، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، پھر دل مجھے دشمن کے پاس واپس گھیر لے آتا ہے، یعنی دشمن مجھے پھر گھیر کر اسی کوچے میں لاتا ہے۔ یعنی شاعر اپنے محبوب کے بے اتفاقی سے وہ کیا ہے، پریشان ہے، وہ اس کی پریشانی جو کہ اس کے سہنے کا جو حد ہے وہ گزر چکا ہے، حد سے گزر چکا ہے، اب وہ وہاں سے چلا جانا چاہتا ہے، وہ تکلیفیں برداشت کر کے وہ پریشان ہو گیا ہے، وہ وہاں سے جانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے مگر وہ اپنے ہاتھوں مجبور ہے، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اس کا دل اسے واپس پھر سے وہیں محبوب کے کوچے میں ہی اس کا مقدر اسے لے آتا ہے۔ آخری شعر دیکھیے، درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ محبوب سے کہتے ہیں کہ اے میرے یار تو درد کی قدر و قیمت کو سمجھ اور دیکھ کہ تو کیا کر رہا ہے، خدا کی قسم ایسا آزاد مرد بھلا کسی کے دام میں پھنستا ہے؟ یہ تو تیری قسمت ہے کہ وہ تیرے فریب محبت کا شکار ہے اور تیری زلف گرا کا اسیر ہے، یعنی کہ وہ تیرے عشق میں چور ہے، یہ تیری قسمت ہے مگر تو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کسی کا پابند رہنا گوارا نہیں۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے کسی چیز سے، کسی بھی لوگوں کا پابند رہنا اسے بالکل بھی گوارا نہیں ہے، لیکن باوجود وہ اس کے محبوب کے محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اسی لیے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے یار تو میرے درد کی قدر کو سمجھ، میری درد کی قدر و قیمت کو سمجھ کہ میں کس طرح تیرے محبت کا شکار ہو چکا ہوں، وہ تیرے فریب محبت کا شکار ہے، اور وہ وہاں پر اپنے محبوب سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ درد کی قدر و قیمت کر لے، یعنی درد کے احساس کو، محبت کے احساس کو سمجھے۔ دیکھیے معنی و اشارات دیے گئے ہیں، ہر چند یعنی ہر حال میں، جان کھانا یعنی تکلیف دینا، پریشان کرنا، تیری بلا سنتی یعنی مراد تو نہیں سنتا، واللہ اللہ کی قسم، دام میں لانا پھنسا دینا۔ تو آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر 2 میر درد کی غزل آج یہاں پر مکمل ہوئی۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس غزل کے سوال جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔